بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج میں آپ کو کوکاف جناتوں کی اس پرسرات دنیا کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کوکاف کے متعلق دنیا بھر میں بہت سی خوفناک باتیں مشہور ہیں، مگر آج میں ان سب باتوں کو کلیئر کرنے آئی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ساری حقیقی باتیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں میں وہ بیان کروں گی، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں، اور اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں ان باتوں کے تھرو ہم تک پیغام پہنچایا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج وہ سب حقیقت کلیئر کروں گی، جتنی بھی دنیا بھر میں باتیں مشہور ہیں کہ کوکاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں جناتوں کا بسیرا ہے، جہاں جنات رہتے ہیں، ادھر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ جو جائے گا وہ جنات ان کو مار دیں گے اور وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ بہت سی باتیں مشہور کی گئی ہیں، جو اس بھی خوفناک وادی کوکاف میں جائے گا وہ وہاں سے سلامت واپس نہیں آئے گا، یہ اس کا واپس آنا ناممکن ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ تفصیل سے اس بات کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن آل کر دیجئے اور لائک ضرور کیجئے گا۔ کمنٹ میں بتائیے گا کیا آپ کو یہ سب حقیقت لگتا تھا کہ نہیں، یہ ضرور مجھے بتائیے گا۔ میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ کوکاف جو جناتوں کی وادی ہے، اس کا ذکر کسی بھی قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا۔ اس کا ذکر زیادہ تر مشرک کی کہانیوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی بات کوکاف کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ اسلامک تعلیمات پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ خیالی کہانیوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوکاف جیسی وادی کو دنیا کے آخری کونے پر ایک خیالی پہاڑ کے قریب پایا گیا ہے۔ یہ عام طور پر جنات، دیوں، پریوں کی رہائش گاہ کے طور پر پائی گئی ہیں۔ اس کا ذکر زیادہ طور پر قادم فارسی، عربی اداب جیسے لفظ صوفیانہ راستوں میں پایا جاتا ہے۔ کیا جانتے ہیں کہ کوکاف پر جناتوں کی حکومت ہے اور وہ انسانوں سے الگ دنیا ہے، اور وہ انسانوں سے الگ بھی رہتے ہیں۔ کچھ کہانیوں میں یہ مقام جادوئی اور پرسرات طاقتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن کوکاف یا کسی مخصوص جناتی جگہ کا ذکر قرآن یا حدیث میں موجود بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید یا حدیث میں ہے، لیکن یہ ان کی کسی خاص غار یا کسی رہائش یا علاقے کا ذکر نہیں ملتا۔ جنات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں، جیسے انسان اور فرشتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا تو کیا، لیکن ان کے بارے میں کچھ زیادہ برا ذکر یا کچھ اچھا ذکر بھی نہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور خدمت گزار ہیں، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور فرشتے بھی اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ لیکن کچھ انسان بھی برے ہوتے ہیں اور کچھ جنات بھی برے ہوتے ہیں۔ جبکہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ الجن میں ان کا ذکر ایسے کیا ہے کہ جنات خود تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ جنات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ جنات گناہ گار۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناتوں سے متعلق ایک ارشاد فرمایا کہ ہمیں جناتوں سے غیر ضروری خوف رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ پر توکل رکھنے کی تعلیم دی، اور انہوں نے ہمیں یہ تربیت دی کہ ہم جناتوں سے مت ڈریں، بے شک کہ وہ ہم سے شکل میں خوفناک ہیں، مگر ہمیں ان سے نہیں اور اپنے اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ وہ صرف ہر چیز میں ہمیں اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی سزا دینے والا ہے، اللہ ہی جزا دینے والا ہے۔ ایک اور بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمائی کہ اگر آپ کو جنات یا کسی شیطان کے وسوسے کا ڈر ہو یا محسوس ہو تو صرف اور صرف آیت الکرسی پڑھ لیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیت الکرسی جیسی آیت آپ کی حفاظت کرے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے تم پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اس چیز کا ڈر بھی ہے تو ہم آیت الکرسی پڑھیں، اس سے ہم اپنے اللہ کی پناہ میں رہیں گے، اس کی حفاظت میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنات تو ضرور بنائے ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کچھ جنات ایسے بھی اللہ نے بنائے جو ہماری حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کس کے حکم سے؟ صرف اللہ کے حکم سے۔ جب تک اللہ نہیں ان کو حکم دیتا تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بے شک حفاظت کرنے والی تو اللہ
کی ہی ذات ہے، مگر اللہ کے فرشتے اور اللہ کی جنات اللہ کے خدمت گزار ہیں۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنا خدمت گزار بنایا۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ میری اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانا صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوکاف جیسی جگہ کا، اس پرسرات جگہ کا ذکر قرآن مجید یا سچی حدیث میں نہیں کیا۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر لاکھوں درود و سلام، ان کی آل اولاد پر لاکھوں درود و سلام، انہوں نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ذکر ضرور کیا ہے کہ ہاں اللہ نے جنات ضرور پیدا کیے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ آپ اس سے ڈریں، ان سے ڈرنے سے بھی ہمیں منع کر دیا۔ یہ بھی فرمایا کہ ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ یہ کہا کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے گا۔ ایک بات میں نے آپ سے کہنی تھی کہ ضروری نہیں کہ ہم آیت الکرسی ہی پڑھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید کی تلاوتیں پڑھنا شروع کر دیں، انہوں نے یہ بھی کہا۔ آپ کو میری ویڈیو یقین ہے بہت اچھی لگی ہوگی۔ جتنی بھی نیٹ پر یہ باتیں موجود ہیں کہ کوکاف پلسرات جگہ ہے، یہ وادی ہے، یہ پہاڑ ہے، اس پر یقین مت کریں، یہ غیر معمولی باتیں ہیں، یہ غیر روایت کی باتیں ہیں۔ حقیقت کو جانیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کہی، جو ہمارے پیارے آقا نے کہی وہ ہمارے پیارے اللہ نے کہی، جو ہمارے پیارے اللہ نے کہی وہ ہمارے پیارے آقا نے کہی، کیونکہ جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی ہی بات ہوتی ہے، اور جو اللہ فرماتے ہیں وہ رسول اللہ نے فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اگر آپ کا دل چاہے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔